أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آپ کے سامنے سورہ لقمان کی تلاوت کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دیں۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اس کے لیے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرما دیں۔ الف لام میم، تل کا یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، کتاب کی، الحکیم حکمت والی، یہ آیات ہے حکمت والی کتاب کی۔ ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یہ والے جو ہے یہ درمیان میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، نیکی کرنے والوں کے لیے، محسنین نیکی کرنے کے لیے نہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے، یہ والوں کا لفظ رہ گیا ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے گا۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویؤتون اور وہ سب ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وہم اور وہ سب بالآخر آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ محسنین نیکی کرنے والوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، اقامت صلات کرتے ہیں، ادائے زکوٰۃ کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ صفت جو بیان کی، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہے، علی ہدن ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم المفلحون سب فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہی ہدایت پر ہے اور اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے، اور اس سورت کے دوسرے رکوع میں لفظ لقمان ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ لقمان جو ہے وہ آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی لقمان رکھا گیا۔ اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ایک نیک، صالح اور دانا انسان تھے۔ پرانی قوموں کے حال میں ان کے حال اور ان کی نصیحت آموز تقریر کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور وہ نصیحت اس صورت مبارکہ میں بھی مذکور ہے۔ یہ صورت مبارکہ مکی دور کے وسطی زمانے میں نازل ہوئی ہے، درمیانی زمانے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 یا 7 سال گزر چکے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت الصافات کے بعد نازل ہوئی، 34 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تقریباً 6-7 اسباق میں یہ سورت مکمل ہو جائے گی ہماری۔
اس صورت کے مضامین بھی دیگر مکی صورتوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے علاوہ بعض ضمنی احکام بھی آ گئے، بنیادی عقائد بھی اور بعض ضمنی احکام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کے اصول کو سامنے رکھ کر کفر اور شرک کی مذمت بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کی قدرت تامہ کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں تاکہ توحید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے۔ رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ منکرین رسالت کا رد بھی آ گیا۔ قرآن مجید کی حقانیت، صداقت، اس کے وحی الہی ہونے کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اخلاقی تعلیمات اور نصیحت کی گراں بہاں باتیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مستفید ہونے والے، اس سے اعراض کرنے والوں کا حال اور ان کا انجام بھی بیان ہوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گزشتہ صورت یعنی صورت الروم میں زیادہ تر اعراض کرنے والوں کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی کتاب اور نصیحت کو ماننے والوں کا ذکر ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے حقائق کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی حکیمانہ مثالوں کے ذریعے توحید کے مسئلے کی وضاحت کی گئی اور شرک کی قباحت بیان کر کے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کل 29 صورتوں کا آغاز مختلف حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ اس صورت کے علاوہ سورہ بقرہ، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ سجدہ اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی انہی حروف سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد آلاء یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق، خاص طور پر انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہے، اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، مگر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے بہت توڑے ہیں۔ دو اقوال ہو گئے۔ تیسرا قول جو ہے، بعض فرماتے ہیں کہ لام سے لی، میم سے مجد اور ملک مراد ہے۔ تو اس طرح مکمل مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ساری بزرگی اور عظمت اسی کے لیے ہے۔ نعمتیں جو ہے وہ دو قسم کی ہے، مادی اور روحانی۔ مادی نعمتیں تو ہر مومن، کافر، گورے کالے، چرند پرند اور جانوروں سب کو حاصل ہے۔ البتہ روحانی نعمتوں سے خاص لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور روحانی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اسی لیے آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ الف سے انوار، لام سے لامع یعنی چمکدار اور میم سے متوالی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ مسلسل چمکنے والے انوار کا نظارہ کرنا ہے تو اس صورت کو پڑھ لو۔
کیونکہ اس میں حکمت کی بلند ترین چیزیں مذکور ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذوق اور کشف کے مطابق ان حروف کے متعلق بتاتے ہیں کہ عالم غیب سے جو حقائق اس مادی جہان میں متعین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے برے عقائد اور اعمال و اخلاق سے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں تو ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس صورت مبارکہ میں عالم غیب سے آنے والے حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات سے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان حروف کی از خود تشریح کی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے ان کے بارے میں دریافت کیا ہے، بلکہ اسی طرح تلاوت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان حروف کے بارے میں کچھ سوالات اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقریب فہم کے لیے کچھ معنی بتا دیے۔ تاہم سلامتی والا راستہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان حروف کی حقیقی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہذا عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمیں اس کی تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ حکیم سے حکمت والی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور مستحکم بھی، مطلب یہ کہ یہ مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں۔ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے اس کا ذکر آگے لقمان علیہ السلام یا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید بلا شبہ حکمت پر مشتمل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا کر دے، اور جسے اس نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا جس کا مکمل نصاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی زبان سے جو شرع بیان ہوتی ہے وہ سنت کہلاتی ہے اور وہ بھی حکمت میں داخل ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو ہدی و رحمت للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں بینات اور ہدا دو الفاظ آتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ بینات اور ہدا کو چھپاتے ہیں۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ بینات سے مراد وہ واضح باتیں جو ہر عام و خاص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ان میں خدا تعالیٰ کی توحید، ذکر، شکر، صبر وغیرہ چیزیں شامل ہیں، اور ہدایت میں وہ چیزیں شامل ہیں جو استاد سے سیکھے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ کوئی شخص کتابیں پڑھ کے خود بخود عالم نہیں بن سکتا۔ تو اس قسم کی باریک باتوں کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید ایک تو ہدایت ہے اور دوسری چیز رحمت ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پہ چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کی قریب ہو جاتی ہے۔ ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، توحید پر استقامت ہوگی، اعمال اور اخلاق ٹھیک ہوں گے، وہی شخص نیکی والا ہوگا اور اللہ کی رحمت اس کی قریب ہوگی۔ تو بہرحال رحمت کی بنیاد ہدایت ہے جو سب کے لیے ہے، مگر اس سے فائدہ نیکی والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن کو ہدی للمتقین کہا گیا، یعنی یہ ہدایت متقیوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے بعض اوصاف بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا وصف یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز تعلق باللہ کی درستگی کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، یہ اعمال مقربہ میں سے پہلے نمبر پر ہے، یہ جامع العبادات ہے، کیونکہ اس میں قولی، فعلی اور قلبی ساری عبادات جو ہے وہ شامل ہے۔ نماز کے دوران انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مناجات ہوتی ہے، آدمی کے اعضاء اور جوارح اطاعت الہی میں ہمتن مصروف ہوتے ہیں، قلب میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی اولین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ العلق کے آخر میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ نماز کے ذریعے سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے جو آپ نے خلافت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو لکھا تھا۔ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سے میرے نزدیک اہم ترین کام نماز ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ باقی چیزوں کو بھی بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عروج اسلام کے زمانے میں علاقے کے گورنر یا دوسرے اعلیٰ آفیسر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ صلاحیت والے لوگ تھے، کتاب اللہ کو جانتے تھے۔ ہمارے زمانے میں حاکموں کی اکثریت فساق اور فجار پہ مشتمل ہے، نہ شکل و صورت اسلامی اور نہ اخلاق اور اعمال اسلامی ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح التمش اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جیسے حکمران اسلامی تاریخ میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے واقف تھے، ان کا عمل بھی صحیح تھا۔ آج کے احکام تو نماز کا تمسخر اڑاتے ہیں، آج کے حکام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا تمسخر اڑاتے ہیں، نمازیوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے یہ 2 رکعات کے امام کیا جانے، اصل میں انہوں نے نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ورنہ نمازیوں کا یوں مذاق نہ اڑاتے۔ تو فرمایا کہ نیکی والے لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، دوسری یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر اس مکی صورت میں آیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ابتدا میں ہی فرض ہو گئی تھی، چنانچہ اس کا تذکرہ سورہ مزمل میں بھی ہے، حالانکہ یہ صورت نبوت کے بعد پہلے سال ہی نازل ہو گئی تھی۔ البتہ زکوٰۃ کا نصاب 2 ہجری میں مقرر ہوا، کہ صاحب نصاب آدمی کے لیے 40واں حصہ ہے، نقد مال میں سے 2.5% سالانہ، 5 اونٹوں میں 1 بکری، 30 گائے بھینسوں میں 1 بچڑا، 40 بکریوں میں 1 بکری، زمین کی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ ہے، معدنی پیداوار کا 5واں حصہ ادا کرنا یہ لازمی قرار پایا۔ تو مکی زندگی میں زکوٰۃ کے طور پر کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرنا ضروری تھا۔ پھر جب مدنی زندگی میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو مال کا نصاب اور شرح ادائیگی بھی مقرر ہو گئی۔ تو فرمایا کہ نیکی والوں کی تیسری علامت یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ وقوع قیامت، محاسبہ اعمال اور جزا سزا پہ ایمان لانا بھی مسلمان کی بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن آخرت پہ یقین نہیں رکھتا،
اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ نیکی والے لوگوں کو یقین ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں میں یہ تین اوصاف پائے جائیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے، واولئک هم المفلحون، اور فلاح بھی انہی کے حصے میں آئے گی، یہی لوگ آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر راحت کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا یہ نیکی والے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما لیں، ہمیں کامیاب لوگوں کے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، ناکام لوگوں کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ پھر آگے ومن الناس من یشتری آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔